پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے ٹڈے میاں کی پٹائی۔ ٹڈے میاں کی پٹائی کیوں ہوئی؟ تو چلیے کہانی سنتے ہیں۔ سردیاں قریب تھیں۔ چوٹیاں دوڑ دوڑ کر اناج کے دانے، روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کی دوسری چیزیں اپنے بلوں میں ذخیرہ کر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہد کی مکھیاں بھی صبح سے شام تک پھولوں سے رس اکٹھا کرتی نظر آتی۔ غرض کے تمام کیڑے سردی سے بچنے کے لیے بندوبست میں لگے ہوئے تھے۔ بس ایک ٹڈے میاں تھے جو اپنا وقت یوں ہی گنواتے۔ تمام کیڑے ان سے کہتے کہ یوں وقت ضائع نہ کریں، مگر وہ کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے، اپنا سارا دن گپے لگانے میں گزار دیتے۔ درختوں کے پتے جھڑنے لگے، وقت گزرتا رہا اور موسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا۔ آہستہ آہستہ برف گرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سفید اور نرم و ملائم برف ہی برف نظر آنے لگی۔ تمام کیڑے سخت سردی کی وجہ سے اپنے اپنے بلوں میں آرام سے دبکے بیٹھے رہتے۔ ٹڈے میاں کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ بھی پہلے ہی درختوں کے پتے ذخیرہ کر لیتے۔ اب تو سارے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ پھر انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اٹھے، اپنے بورے میں سے ایک بے ہوش کرنے والا اسپرے ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اسپرے مل گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا میلا کچیلا کمبل اوڑھا اور اس میں اسپرے چھپا کر باہر نکل گئے۔ باہر سخت سردی تھی۔ وہ منہ لپیٹے جھپیٹے آگے کی طرف چل دیے۔ چھتے کے قریب پہنچ کر انہوں نے زور سے چھتے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک مکھی ٹوپی اور گرم کوٹ پہنے دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ اتنی سردی میں یہاں کیوں آئے ہو؟ ٹڈا معصوم آواز بنا کر بولا، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مہربانی کرو مجھے اندر آنے دو ورنہ میں سردی سے مر جاؤں گا۔ مکھی کو رحم آ گیا۔ اس نے ٹڈے کو اندر بلا لیا۔ بڑی مکھی نے ٹڈے کو گرم بستر پر بٹھایا۔ دوسری مکھی شہد کا پیالہ بھر کر لائی۔ ٹڈے میاں نے غٹا غٹ شہد پی کر مکھیوں کا شکریہ ادا کیا تو مکھیوں نے کہا، ارے آپ اپنی شکل تو دکھائیں، منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی ٹڈے نے کمبل سے ہاتھ نکال کر بے ہوش کرنے والا اسپرے مکھیوں پر چھڑک دیا۔ مکھیاں بے ہوش ہوتے ہی اس نے جلدی سے اپنی جیب سے تھیلیاں نکالی اور مردبان سے شہد بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹڈے میاں فرار ہو گئے۔ اب جو مکھیوں کو ہوش آیا تو انہیں خالی مردبان دیکھ کر ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سب کو بہت غصہ بھی آیا۔ انہوں نے اپنی ساتھی مکھیوں کی فوج کی صفیں تیار کی اور ٹڈے میاں کے گھر پر حملہ کیا۔ پہلے تو اس کی خوب پٹائی کی، اپنا سارا شہد سمیٹا اور قیدی بنا کر ٹڈے میاں کو اپنے چھتے میں لے آئیں۔ اب رانی مکھی نے اعلان کیا، ان کا جرم تو بہت بڑا ہے، مگر یہ ہمارے محلے میں نئے نئے آئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد جب تمام مکھیاں شہد جمع کریں گی، ٹڈے میاں رس کی ساری بالٹیاں چھتے تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ چھتے کی صفائی بھی کیا کریں گے، اور اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمام سپاہی مکھیوں کو اجازت ہے
کہ انہیں جتنا زور سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتی ہیں۔ تمام مکھیوں نے رانی مکھی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ٹڈے میاں شرمندہ کھڑے سوچ رہے تھے، برے کام کا برا انجام۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق لیا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کام کو وقت پر انجام دینا ہی سمجھداری کی علامت ہے۔